السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو بتاؤں گا ڈپریشن کی وجوہات۔ وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی بنا پہ لوگ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں اور کیوں لوگ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے اور بیل کا بٹن دبائیے تاکہ آنے والی ویڈیوز تک آپ کی ایکسیس سب سے پہلے ہو۔ شکریہ۔ ڈپریشن کی وجوہات کو آج ہم ڈسکس کریں گے جن کی بنا پہ لوگ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں۔ سب سے بڑی وجہ جو پائی جاتی ہے وہ ہے ایبیوز یا بدسلوکی۔ کسی شخص کے ساتھ جب کسی بھی قسم کی بدسلوکی ہوتی ہے، چاہے وہ نفسیاتی ہو، جسمانی ہو یا کسی بھی قسم کی، اس کی بنا پہ لوگ کلینکل ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ بدسلوکی بچپن میں بھی ہو سکتی ہے، کسی بھی عمر میں ہو سکتی ہے، تو بدسلوکی ایک بڑی وجہ ڈپریشن کی بنتی ہے۔ اگر کسی شخص کے ساتھ بدسلوکی ہوئی ہے تو اسے اچھے رویے سے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ ایک اور جو وجہ پائی جاتی ہے وہ ہے چند ادویات یا دوائیں۔ کچھ ادویات یا ڈرگز ایسی ہیں جن کی کو استعمال کرنے کی وجہ سے لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مثلاً ایسی ادویات جو ایکنی کیئر کے لیے یوز ہوتی ہیں، اسوٹریٹرینین جس میں ایک ہے، اس کے علاوہ اور بھی دوائیاں ہیں جن کے استعمال کی وجہ سے بھی لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کو کوئی کسی قسم کی بیماری ہو تو ڈاکٹر سے یہ تسلی کر لیں کہ جو میڈیکیشن جو دوائیں آپ لے رہے ہیں وہ ڈپریشن کی وجہ تو نہیں بنتی ہیں۔ اگر وہ ڈپریشن کی وجہ بن رہی ہیں تو آپ ان دوائیوں کو لینے سے اجتناب کریں، بلکہ ڈاکٹر سے مشورہ کر کے کوئی اور دوائی لیں یا ایکسرسائز وغیرہ کے ذریعے سے اپنی بیماری کو دور کریں۔ تنازعات، کنفلکٹس، لوگوں کے اپنی ذات کے ساتھ بھی تنازعات ہوتے ہیں۔ جی ہاں، لوگ کی اپنی ذات کے ساتھ کچھ کام انہوں نے ایسے کیے ہوئے ہوتے ہیں جن کاموں کی وجہ سے وہ اپنے آپ کے ساتھ ایک جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں، یا کچھ وہ اس طرح کی چیزوں میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، الجھے ہوئے ہوتے ہیں جس سے وہ نجات نہیں حاصل کر سکتے۔ کوئی ایسا گناہ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ایسا کام یا کوئی ایسی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں جس کو وہ چھوڑ بھی نہیں سکتے اور جس کو وہ کر بھی نہیں سکتے، تو اس کی وجہ سے بھی لوگ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں۔ فیملی کے ساتھ ہو سکتے ہیں لوگوں کے کنفلکٹس، لوگوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ جب لوگوں کی ناراضگیاں ہوتی ہیں دوسرے دوستوں کے ساتھ یا لوگوں کے ساتھ، تو بھی لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ لوگوں کو معاف کرنا شروع کریں۔ جب آپ لوگوں کو معاف کریں گے یا تنازعات سے بچیں گے یا تنازعات میں اپنا دل بڑا کر کے دوسروں کو معاف کر دیں گے، تو بھی یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا اور آپ ڈپریشن سے، اس قسم کی ڈپریشن سے بچا جا سکتا ہے۔ ایک اور بڑی وجہ جو ہے وہ ڈپریشن کی بنتی ہے ڈیتھ، لاس۔ کسی شخص کی، کسی قریبی رشتے دار کی موت کا دکھ انسان کو دکھی اور غمگین کر دیتا ہے۔ یہ نیچرل ہے، لوگ اس سے دکھ کا شکار اور غم کا شکار ہو جاتے ہیں، تو اس سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ اور ایسا ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیتے ہیں بہت ساری چیزوں کو جو آپ کے اختیار میں نہیں ہوتی، ان کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں، تو بھی اس طرح کے ڈپریشن سے بچا جا سکتا ہے۔ اس میں ایک ایکسیپٹنس کی ایک ٹیکنیک کو یوز کیا جاتا ہے۔ ایک جملہ ہے جو آپ اپنے لیے بول سکتے ہیں: I love and accept fully and completely whatever happens to me. I love and accept fully and completely. یہ جملہ اگر آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بار بار بولیں تو آپ کو یہ اس طرح کی کیفیات اور منفی رویوں سے نجات دے گا۔ میں اپنے آپ کو مکمل طور پہ قبول کرتا ہوں، قبول کرتی ہوں، ایسے ہی جیسے میں ہوں، جس طرح کے بھی حالات کا مجھے سامنا ہے، میں ان حالات کو مکمل طور پہ قبول کرتا ہوں، قبول کرتی ہوں۔ یہ جملہ جب آپ بار بار دہرائیں گے تو آپ کو ایک خاص قسم کا ریلیکسیشن کا احساس ہوگا اور اس طرح کے ڈر اور خوف اور نیگیٹیویٹی اور ڈپریشن سے آپ بچ جائیں گے۔ کچھ لوگوں میں جینیٹک ہوتا ہے، جی ہاں، فور فادر سے ڈپریشن پایا جاتا ہے۔ کسی کے اگر والد، دادا، دادی، نانا، نانی ڈپریشن کا شکار
رہے ہیں یا رہتے ہیں تو اس انسان میں بھی چانسز موجود ہوتے ہیں کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہو سکتا ہے۔ وہ لوگ جن میں جینیٹکلی یہ مرض پایا جاتا ہے تو وہ بھی ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس طرح کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنا لائف سٹائل جو ہے وہ اس کو بہتر بنائیں، وہ تھوڑی بہت ایفرٹ جاری رکھیں خوش رہنے کی، ڈیلی میں کوئی ایسا ایک کام ضرور کریں جس سے انہیں خوشی اور طمانت کا احساس ہو۔ جب آپ روزمرہ کی بنیاد پہ وہ کام کریں گے جن سے آپ کو خوشی اور طمانت اور اطمینان ملتا ہے تو بھی ڈپریشن سے آپ بچ سکتے ہیں۔ ایک اور وجہ بنتی ہے لوگوں کے ڈپریشن کی، وہ کوئی ایونٹس ہو سکتے ہیں، بڑے ایونٹس جو لائف ایونٹس ہوتے ہیں۔ کوئی بھی کچھ لوگ نئی جاب سٹارٹ کرتے ہیں تو ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، اسٹوڈنٹس ایگزام کے لیے جاتے ہیں تو بھی انہیں ڈپریشن ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو شادی کی بعد یا شادی کی وجہ سے ڈپریشن ہونا شروع ہو جاتا ہے، کوئی اور کسی کا علیحدگی ہو جاتی ہے وغیرہ وغیرہ تو بھی وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا ریلیشن شپ ٹوٹتا ہے تو بھی وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی کا بزنس کا لاس ہو گیا تو بھی وہ ڈپریشن کی وجہ بنتی ہے، کسی کا اور کسی قسم کا لاس ہو گیا تو بھی وہ ڈپریشن کی وجہ بنتی ہے۔ تو اس طرح کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے آپ کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے، کیونکہ زندگی کا حصہ ہے، حالات میں کبھی آسانیاں ہوتی ہیں کبھی مشکلات ہوتی ہیں، تو اس کو فیس کرنے کے لیے ہر شخص کو تیار رہنا چاہیے ہوگا۔ اور بھی دوسرے پرسنل مسائل ہو سکتے ہیں، کچھ لوگوں کے اس طرح کی ذاتی نوعیت کے مسائل ہوتے ہیں جن کی بنا پہ وہ مینٹل ڈس آرڈر کا شکار ہو جاتے ہیں، سٹریس اور ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کچھ لوگ لوگوں سے ملتے ملاتے نہیں ہیں، تنہا رہتے ہیں، وہ ان کی وجہ بنتی ہے۔ کچھ لوگوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انہیں کسی گروپ سے علیحدہ کر دیا جاتا ہے، انہیں کسی کمیونٹی سے الگ کر دیا جاتا ہے، تو وہ تنہائی کی وجہ سے بھی ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں۔ یا ان کا کوئی اور مینٹل النیس، جیسے کسی بندے کو اگر نیند کی کوئی پرابلم ہو گئی ہے، اسے پراپر نیند نہیں آتی تو اس کی وجہ سے بھی وہ ڈپریشن کا شکار ہو سکتا ہے۔ اور یہ ڈپریشن کی ملٹیپل ریزنز ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ لوگوں کی اگر بیماری ان کو لگی ہوئی ہے، کوئی سیریس النس ہے، تو وہ بیماری، ان کی فزیکل بیماری بھی ان کی ڈپریشن کا سبب بنتی ہے۔ تو اس صورتحال میں بہتر یہ ہوگا کہ اس بیماری کا ٹریٹمنٹ کیا جائے، اس بیماری کا علاج کیا جائے، اور ساتھ ساتھ میں کوئی فزیکل ایکٹیویٹی ایکسرسائز وغیرہ کی جائے تو وہ ڈپریشن سے آپ کو محفوظ رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ مثلاً کسی شخص کا کوئی حادثہ وغیرہ ہو گیا اور اس کا کوئی باڈی پارٹ لوز ہو گیا تو اس کی وجہ سے بھی وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ بیماریوں کو اپنے سر پہ حاوی کر لیتے ہیں، اپنی سوچ پہ حاوی کر لیتے ہیں، اور وہ سنگین بیماری جو ان کی وجہ ہوتی ہے فزیکل النس کی، وہی ان کے ڈپریشن اور مینٹل النس کی وجہ بن جاتی ہے۔ تو امید رکھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے۔ جب وہ شفا دیتا ہے تو کہیں سے بھی آپ کو شفا مل جاتی ہے اور آپ صحت مند ہو سکتے ہیں۔ جی ناظرین، تو یہ تھیں آج میں نے ڈپریشن کی وجوہات آپ کے ساتھ ڈسکس کی۔ ڈپریشن ہوتا کس وجہ سے ہے؟ بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے ڈپریشن کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، تو میں نے یہ ویڈیو تمام لوگوں کے لیے بنائی ہے جو ڈپریشن کی وجوہات کو جاننا اور سمجھنا چاہتے ہیں۔ میرے ہپنوسس سیشنز اور کونسلنگ سیشن حاصل کرنے کے لیے آپ میرے دیے گئے نمبر 0300521175 پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ یہ سیشنز آن لائن بھی اویلیبل ہیں، آپ یہ انٹرنیٹ کے ذریعے یا موبائل فون کے ذریعے بھی لے سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور آنے والے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ریڈی ہو جائیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔